شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ مساجد بنانے میں فخر و مباحت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی۔ اللہ عز و جل سے مانگا کہ وہ لوگوں کے مقدمات کے ایسے فیصلے کریں کہ اس کے فیصلے کے مواقف ہوں، تو انہیں یہ چیز دے دی گئی۔ نیز انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی سلطنت مانگی کہ ان کے بعد کسی کو نہ ملی ہو، تو انہیں یہ بھی دے دی گئی۔ اور جس وقت وہ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اسے اس کے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حصہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کریں اور ان کو زبان پر نہ لائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفاق کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد پر ختم ہو گیا، لہٰذا آپ کو 2 ہی صورتیں ہوں گی کہ کفر ہوگا یا ایمان۔